اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں لاہور میں قمر زمان قاہرہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ حکومت پاکستان یا خاص طور پہ گورنر صاحب کی نظر میں بدی وجوہ بہت ساری وجوہات کی وجہ سے وہ ایوان کا اعتماد نہیں رکھتے اور پنجاب کی اسمبلی کے اوپر حملہ آور ہونے کی بڑے عرصے سے کوششیں جاری تھیں۔ ہم بار بار یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہم اس جمہوری نظام کو ہمیشہ سے مستحکم طریقے سے لے کے چلنا چاہتے ہیں اور جمہوری تسلسل ہی بنیادی طور پہ پاکستان کے اندر جمہوری اداروں کو اور جمہوریت کو مضبوط کرے گا۔ لیکن خان صاحب نے جب وہ حکومت میں نہیں تھے تب بھی سر جمہوری عمل کو بے معنی سمجھا اور اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ جب وہ خود حکومت میں آئے تب بھی انہوں نے اس کو غیر معتبر کیا اور اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی، اور اب جب وہ دوبارہ اپوزیشن میں آئے ہیں تو اس وقت سے جب سے وہ اپوزیشن میں آئے ہیں انہوں نے وہی کام شروع کر رکھا ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب کو ہم نے بھی کہا تھا، ہماری طرف سے یہ اتحاد کی دعوت دی گئی تھی اور ساری دنیا جانتی ہے کہ چودھری صاحب کو جب وہ چیف منسٹر بنے وہ کہتے ہیں میں بڑا گالا ہاں، لیکن وہ رات کو مٹھائیاں کھا کے ہم سے معاہدہ کر کے اپنے بڑے بھائی کو بھی اور ہمارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو بھی توڑتے ہوئے اور چھوڑتے ہوئے وہ خان صاحب کے پاس چلے گئے۔ ان کی کیا مجبوریاں تھیں اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جو صورتحال اس کے بعد بنی ہے، جو پنجاب کی صورتحال انہوں نے بنائی ہے، جس طرح پنجاب کے اندر پنجاب کے وسائل کے ساتھ پنجاب کے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اور خان صاحب کی تحریک جو سو کال تحریک تھی وہ ڈیموکریٹک سٹیبلائزیشن کی نہیں بلکہ جمہوریت کو کمزور کرنے کی وہ تحریک جو عمران خان ہمیشہ سے ان کی جماعت کا خاصہ ہے، اس میں بھی پنجاب حکومت کو انہوں نے ایک ٹول بنایا، اس کا ایک استعارہ بنایا، اس کا ایک ہتھیار بنایا۔ تو ہم بار بار ان کو کہتے رہے، اور اب جب کہ بات بالکل واضح ہو گئی تھی اور خان صاحب اسمبلیاں توڑنے کا ایک منترا لے کے چلے ہوئے تھے اور یو ٹرن تو انہوں نے لینے، وہ ڈیٹیں دیتے جا رہے تھے، اور جب سے خان صاحب کا یا پی ٹی آئی کا یہ موقف رہا کہ ہم اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں گے، ہماری اتحادی جماعتوں کا اور حکومت کا یہ بڑا واضح اعلان تھا کہ ہم اس جمہوری تسلسل کو رکنے نہیں دیں گے، اور اس کے لیے ہم اسمبلیوں پہ اور نظام پہ ہونے والے ہر حملے کو روکیں گے آئینی اور قانونی دائرے کے اندر رہتے ہوئے۔ اور پاکستان کے لوگ اس بات کے گواہ ہیں۔ آپ سارے ساتھی ہم سے سوال کرتے تھے کہ وہ خان صاحب نے یہ کہہ دیا اور اسمبلی توڑ دیں گے اور وہ دونوں اسمبلیاں توڑ دیں گے، تو ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ وہ اسمبلیاں توڑنے والے ہیں، ہم جوڑنے والے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ وہ اسمبلیاں توڑ نہ سکے، وہ اسمبلیوں کو کے اوپر حملہ آور نہ ہو سکے، اور ہم سے سوال ہوتا تھا کہ جی وہ کس طرح کریں گے، آپ کیا کریں گے؟ اور ہمارا آپ کو یہی جواب ہوتا تھا کہ ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اسمبلیوں کی تحلیل کا یا اسمبلیوں پہ ہونے والے حملے کا مقابلہ کریں گے۔ اور آج سارا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ گورنر صاحب نے، گورنر پنجاب نے تحریری طور پہ پنجاب حکومت کو، چیف منسٹر کو، اسپیکر کو اس بات سے آگاہ کیا کہ بدی وجوہ سابق چیف منسٹر چودھری پرویز الہی صاحب ایوان کے مات کھو بیٹھے ہیں، ان کے پاس اکثریت نہیں ہے، لہٰذا ان کو کوئی بھی فیصلہ، کیونکہ وہ اعلان کر چکے تھے، یوں تو ویسے وہ اعلان بھی ایک تماشائی ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں اسمبلیاں توڑ دوں گا، اور پرویز الہی صاحب اس کے بعد اگلے دن کہتے ہیں کہ جو جنرل باجوہ کے خلاف بولے گا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں۔ تو یہ سمجھ نہیں آئی وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، بہرحال یہ ان کا کام ہے۔ تو گورنر صاحب نے انہیں کہا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیجئے، بجائے اس کے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیتے، وہ جو بڑے پر اعتماد ہیں، وہ کہتے ہیں سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، کثرت ہمارے ساتھ ہے، انہوں نے وہ ایسے بہانے بنانے شروع کیے جس کا کوئی تمسخر ہو گیا، جس کا کہ جی ایک اجلاس جاری ہو تو دوسرا اجلاس نہیں ہو سکتا، یہ بھی ایک تماشا ہے۔
بجٹ کا اجلاس پنجاب کا کوئی 5 مہینے جاری رہا جی، 5 مہینے تقریباً 5 مہینے جاری رہا، جون سے شروع ہے اب تک ہے، اور درمیان میں شاید ایک دن انہوں نے ایک دن۔ سوئچ کیا اور اسی دن یعنی رات کو اجلاس پر روک کیا، اگلے دن پھر سمن کر لیا، اور دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس اکثریت ہے۔ اور یہ سارا کام اس لیے تھا کہ کہیں ہمیں اعتماد کا ووٹ لینے کا نہ کہا جائے۔ یہ کام ہم بہت پہلے بھی کہہ سکتے تھے، لیکن ہمارا ایشو حکومت گرانا نہیں ہے، ہمارا ایشو پنجاب کی حکومت حاصل کرنا نہیں تھا۔ ہاں کرتے کام، لیکن جب وہ نظام گرانے پہ آ گئے تو ہم نے کہا کہ ہم سارے سیف گارڈز استعمال کریں گے۔ اور اس کے بعد وہ بھائی بڑا سمپل ایشو ہے، یہ جواز کہ جی اجلاس ہو رہا ہو تو پھر نو کانفیڈنس نہیں ہو سکتی یا ووٹ آف کانفیڈنس کا نہیں کہا جا سکتا، اس سے بڑا کیا مذاق ہوگا؟ نہ اسمبلی رولز میں ہے، نہ قانون میں ہے، نہ آئین میں ہے، اور نہ ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی چیف ایگزیکٹو وہ کسی صوبے کا ہو یا مرکز کا ہو، اگر وہ ایوان کا اعتماد کھو بیٹھتا ہے تو بیسیکلی اس کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ ایوان کا اعتماد، عوام کا اعتماد یا ووٹوں کا جو ایوان کا اعتماد ہوتا ہے وہی اس کی طاقت ہوتا ہے، اور اگر وہ طاقت ختم ہو گئی تو وہ فیصلے کرنے کا اختیار کھو بیٹھا۔ اب اس کا ایک اظہار ہوگا کہ اسمبلی کے اندر اس کے عدم اعتماد یا اعتماد کا ووٹ لے گا۔ وہ سب سے بڑا کام پھر یہ آ جاتا ہے، اور گورنر صاحب نے ان کو لکھ کے کہا کہ اعتماد کا ووٹ لیجئے۔ اب انہوں نے اس کے اوپر ایک ہنگامہ کیا، لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کے لیے بھی ہم سب لوگ ذہنی طور پہ بھی تیار تھے، ٹیکنیکلی بھی تیار تھے، اس لیے کہ یہ کوئی نیا کام نہیں تھا ان کے لیے۔ انہوں نے جب مرکز کے اندر خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہوا، جب ان کے خلاف عدم اعتماد آئی، تو وہ بھی یاد کیجئے اس وقت بھی خان صاحب کہتے تھے کہ جی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اب میرے قابو آ گئے، یہ میں چھوڑوں گا نہیں، اب میں اعتماد کا ووٹ لوں گا، عدم اعتماد فیل ہوگی اور ان کو بھاگنے نہیں دوں گا۔ جب عدم اعتماد آئی پھر خان صاحب نے جو گل کھلائے ساری پاکستانی سیاست جانتی ہے، ساری دنیا جانتی ہے، اور اس کے بعد یہ پنجاب اسمبلی کے سپیکر کا کوئی نیا کام نہیں ہے۔ آپ یاد کیجئے اس وقت کے قومی اسمبلی کے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر نے کیا کیا تھا، انہوں نے کس قسم کی ہدایات جاری کی تھی، انہوں نے کس قسم کے جو طریقہ کار اڈاپٹ کیے تھے، لیکن الٹیمیٹلی پریویل قانون ہی کیا۔ ہم نے تحمل اور صبر کے ساتھ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کیا، اور صبر پریویل کیا، قانون پریویل کیا، آئین پریویل کیا، ڈیموکریسی پریویل کی۔ یہاں بھی یہی ہوگا، لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں، ان کو بھاگنے دیجئے، کوششیں کرنے دیجئے۔ لیکن وہ کہتے تھے، آج بھی وہ کوشش کر رہے ہیں، آج بھی وہ کوشش کریں گے۔ یہ شاخسانے ہم دیکھ چکے، جس دن چودھری پرویز الہی صاحب نے اسی پنجاب اسمبلی کے ایوان میں جو ایک نئی تاریخ رقم کرائی تھی، لڑائی جھگڑے، لوگوں کی عزتیں اچھالنا، کیا کیا تماشا نہیں لگایا تھا، پھر بھی قانون ہی پریویل کیا تھا۔ آپ پھڑکتے رہیں، تڑپتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، کام جمہوریت اور آئین اور قانون کے مطابق ہونا ہے۔ اور آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر صاحب کو چاہیے، اب تو خیر وہ وقت گزر گیا اور ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے، معاملہ عدالت میں ہے، عدالت فیصلہ کر لے گی انشاءاللہ، اور ٹھیک فیصلہ ہو جائے گا۔ ہمیں پتہ یہ ہے کہ ماضی میں جو کچھ آپ نے کیے اس کے بارے میں فیصلہ سامنے طور پہ آ گئے۔ اب سمپل سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اکثریت ہے، آج بھی ہے، تو اس اسمبلی، پنجاب اسمبلی کے اندر دوبارہ ووٹنگ ہونی ہے، نیا قائد ایوان چنا جانا ہے، آپ امیدوار بنیے، آپ اپنی کثرت ثابت کر لیجئے۔ اس پہ تڑپتے پھڑکتے کیوں ہیں؟ ہم نے تو کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا۔ گورنر صاحب نے آپ کو آئینی طور پہ کہا، لکھا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیجئے، آپ نے نہیں لیا، آپ ڈی نوٹیفائی ہو گئے، بسم اللہ۔ اب اگلا مرحلہ پھر ہے، آپ کا گمان ہے کہ میرے پاس اکثریت ہے، لے آئیے اکثریت، آئیے ایوان میں پھر ووٹ ڈال لیتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اکثریت ہوئی، آپ کو فیصلے کرنے کا حق ہوگا، کر لیجئے فیصلے۔ لیکن دھونس دھاندلی اور دھکے شاہی سے اب یہ کام نہیں چلے گے، اور اس ملک کی جمہوریت کے اوپر عمران خان صاحب کے اب حملے مزید برداشت بھی نہیں ہوں گے۔
जो उनके गिर्द घेरे तंग हो रहे हैं, उनके अपने किए हुए, उनके अपना जो शख्स बनाया गया बुत था वो लोगों के सामने खुलता जा रहा है, उनके इत्तेहादियों का बुत भी खुलता जा रहा है। और ये बदज़बानी का एक नया लहर जो है पंजाब के अंदर फिर दोबारा शुरू की गई है, एक दूसरे को बुरा भला कहने का। और आजकल काफ लीग की जो लीडरशिप है वो जिस तरह के नारे मार रही है और अपने मुखालफिन को जिन अल्फाज से मुखातब कर रही है, ये बहुत अफसोसनाक है। दूसरों को ताने देना और कमज़ोर अल्फाज से मुखातब करने वालों को ध्यान रखना चाहिए। वो कहते हैं ना कि दूसरे की तरफ उंगली करो तो 3 उंगलियां कम से कम अपनी तरफ होती हैं। लिहाजा आपके क्या क्या नाम पढ़ सकते हैं, आपको किस किस लफ्ज से मुखातब किया जा सकता है, जरा गौर कर लीजिए। और ये भी गौर कर लीजिए कि हमें कोई लफ्ज नए ढूंढने नहीं पड़ेंगे, बल्कि इमरान खान साहब आपके बड़ों को जिन अल्फाज से याद करते थे वही काफ़ी होंगे। सो हमारी ख्वाहिश यही है कि अब इस गलाजत के और गंदगी के कल्चर को, गंदी ज़बान इस्तेमाल करने के कल्चर को बंद किया जाए और जमहूरी तरीके से, पुरअमन तरीके से, कसरत के दावेदार हो तो आओ, मैदान लगा हुआ है, कसरत साबित कर लो, नहीं है तो फारग होकर सब्र करो। और जब मैदान लगेगा वोट मांगना, पता चल जाएगा लोग किसके साथ हैं। और ये जो गुमान था कि जी खान साहब के साथ बहुत लोग हैं, खान साहब के साथ बहुत लोग हैं, हम नहीं कहते कितने लोग, हमारा कहना मुनासिब नहीं होगा। आजकल खान साहब लाहौर में विराजमान है, उनकी पूरी जमात MPs MNAs, उतने तो जितने लोगों के वो कह रहे थे उनके दोस्त के जनाब, इतने अगर इस्तीफे हुए तो ये 500 कुछ सीटों के ऊपर इलेक्शन होंगे। इतने वोट तो, इतने बंदे तो वो गवर्नर हाउस के सामने ला नहीं सके जितनी सीटों के दावे कर रहे थे। और फिर कहते हैं कि हमारे हम बड़ी पॉपुलर जमात है। होंगे, लेकिन वो पॉपुलैरिटी हमें तो नजर इसलिए नहीं आ रही कि ना आप वो लोग पिंडी में सब नासिर आप शाह फरमाद साहब जैसे अभी तो नासिर शाह साहब करेंगे मेरी सवाल गुजारे भाई, और उसके बाद फिर पार्लिमानी लीडर हमारे पंजाब से। तो मैं अपनी गुजारिशात यही खत्म करता हूँ। और इस बात के साथ कि हम आइन और कानून के तहत चलने का दावा करते थे वही कर रहे हैं। जुमे की नमाज आपने भी पढ़नी है, सब ने पढ़नी है, इंशाल्लाह पढ़ेंगे। भी होगा जी नहीं, मैंने नहीं करना ना सवाल सर, आप निकाल दे, अगर आपका क्लिप आपके पास मौजूद होगा, आई विल रिजाइन राइट नाउ। अभी ऐसी कौन सी बात है? मैं गीली जगह पे पाँव कभी रखता ही नहीं हूँ। हाँ जी, सिद्दीकी साहब, अगर हसन मुर्तजा जैसा एक लतीफ तबीयत का आदमी अगर वज़ीर आला बन जाए तो कैसा लगेगा? जो भी जी फैसला होगा, तमाम इत्तेहादी मिल बैठकर फैसला करेंगे, जो भी आएगा यूनानिमस होगा और वो सूबे के लिए बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया। 23 तारीख थी और जो वो नहीं तोड़ पाए। और मैं समझता हूं कि पंजाब में अगर कोई हलचल है या कोई मुज़ामत का सामना है, KP के अंदर तो कोई नहीं है। मैं तवक्को करता हूं कि खान साहब आज जुमे के बाद कम से कम KP की असेंबली तोड़ने का ऐलान ज़रूर करेंगे। और जो बातें हम कहते थे आज वो सामने भी आ रही हैं कि खान साहब ने सिर्फ अपनी ज़ात को बचाने के लिए इस मुल्क के इस जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम को दाव पर लगाया हुआ है। जिस तरह कायरा साहब ने फरमाया कि जिस तरह घेरा तंग होता जा रहा है, वो उसी अंदाज में इस जमहूरियत को ख़त्म करने के और एक सदारती निज़ाम लाने के चक्कर में है। तो वो भी कौम के सामने इस थोड़े से टाइम में एक्सपोज हुए हैं। और इंशाअल्लाह ताला आज अदालत में फैसला है, शाम तक मुतवक्के है कि कोई फैसला आ जाएगा या कल आ जाएगा, और ये पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम जो है ये चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा तुसी बोल लो सवाल फिर जवाब। कायरा साहब। अच्छा कायरा साहब, माशाल्लाह बड़ी आपने सेहत हासिल बातचीत कर ली, लेकिन ये मुझे चाहिए कि आप वफाकी और सूबों के दरमियान जो कशीदगी का सिलसिला जारी है, इससे तो सबसे बड़ी बात है कि आवाम जो हाल आवाम का हो गया वो आप सब जमातों के सामने। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि चूँकि आप कह रहे हैं कि चूँकि गवर्नर साहब ने कानून के मुताबिक ये काम कर दिया, कल PTI का इजलास हुआ, 179 बंदे जो उनके वहाँ मौजूद थे काफिले के साथ दिमाग, तो स्पीकर साहब खुद कह रहे हैं कि चूँकि एक गैर कानूनी इक़दाम था, उसके बाद हमने लोगों को नोटिस जारी करने हैं और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी हम जो है अदमी के हवाले से वो बात चल रही है। तो जब सिलसिला इस तक चल रहा है तो ये मुहावरे का क्या? गवर्नर साहब ने जो उन्हें कहा है वो एतमाद का वोट लेने का कहा है।
اور اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے اسمبلی کسی وقت بھی میٹ کر سکتی ہے، اور بقول ان کے اسمبلی کا اجلاس اگر جاری تھا تو اس کے لیے ایک اجلاس کو صبح کی بجائے شام کا اسپیشل سیشن کیا جا سکتا ہے. اس کے کئی رنگ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ٹائم تو خیر اب عدالت میں چلا گیا، ٹھیک ہو جائے گا. ہم ٹائم تو اس کا مناسب دیا گیا تھا، وہ تو اسمبلیاں توڑنے والے تھے نا. اب اگر آپ اس طرف جانا چاہتے ہیں تو وہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو اتنا ریلیف دے دیا جائے کہ آپ اسمبلیوں کے اوپر حملہ کر لیں. ایک میری پہلے جواب دے رہا ہوں ابھی. سر آپ جتنے سوال چاہیں کہ میں ہر سوال کا جواب دوں گا، میرے ساتھی بھی دیں گے، لیکن آپ کو صبر سے سوال کو جواب دینے کا. اس طرح میں بھی شروع کر دوں گا نا، تو مجھے بھی آتی ہے سب گزارش ہے، مجھے بھی آتی ہے نا، تو آپ خود وقت ہے. لیکن گزارش یہ ہے کہ ہمارا بڑا سمپل ایشو ہے. اگر ان کے پاس ابھی بھی اکثریت ہے تو وہ اپنی اکثریت اپنے گھروں میں ثابت نہ کریں، وہ ایوان میں لے آئیں. ایوان میں ابھی قائد ایوان کا فیصلہ ہونا ہے، بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ عدالت کی طرف جانے کی بجائے وہ کہیں جی ٹھیک ہے آپ لے کے آئیں، اگلا پروسیس شروع کریں. قائد ایوان کا فیصلہ بہت جلدی میں، بھائی میری بات نہیں ہوئی، قائد ایوان کا فیصلہ ہونے کے لیے اگلا میدان لگ جائے گا، وہ کینڈیڈیٹ بن جائیں اور اپنے ووٹ لے آئیں، معاملہ ختم. لڑائی کس بات کی ہے؟ عدالتوں میں جا کے کیوں اپنی داڑھی کسی کے ہاتھ میں دینی ہے؟ آؤ میدان میں لگا، اور آپ کے پاس تو بڑی اکثریت ہے، آپ کو کورولا کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، بالکل جی. ماضی میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کہتے رہی ہیں کہ اب اسمبلیاں توڑیں، ہم الیکشن میں چلے جائیں گے، الیکشن کروا لیں. اب جب اسمبلیاں توڑ رہے ہیں تو پھر کیوں اسمبلی کو چاہنے کی؟ اس سوال کا جواب 5,000 دفعہ ہم دے چکے، اب میں 5,001 دفعہ دینے لگا. وہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جی ہم آپ اسمبلی توڑے ہم الیکشن کرا دیں گے یا سارے ملک کے اندر الیکشن ہو جائے گا. وہ یہ کہتے تھے کہ 2 اسمبلیاں ٹوٹ گئیں تو پورے ملک کے اندر الیکشن کرانا پڑے گا. ہم کہتے تھے 2 اسمبلیاں ٹوٹیں گی، 2 میں الیکشن کرا دیں گے، لیکن ہم ساتھ ہی کہتے تھے ہم نہیں توڑنے دیں گے. دوسری بات، جو کہا جاتا تھا کہ خان صاحب پہلے 2 اسمبلیاں تو توڑیں پھر ہم الیکشن کرا لیں گے، وہ یہ تھا کہ خان صاحب کو ہم کہتے تھے بھائی صاحب اپنی بات میں وزن تو پیدا کریں. 2 اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ممبر آپ کے حلف لے رہے ہیں، بائی الیکشنز آپ لڑ رہے ہیں، چیف منسٹر آپ بن رہے ہیں، اور نئے انتخاب کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں، اور 2 اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے حکومتوں میں بھی. تو یہ تو نہیں، اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے پہلے یہ تو کام کریں جو ہمیں دھمکیاں دے رہے تھے. اس کے جواب میں کہتے تھے اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے. ابھی میدان لگا ہے، آج ہے. ماشاءاللہ آپ تو بڑے زیرک اور بڑے سمجھدار ہیں، بڑا آپ کے احترام ہے کہ ظاہر ہے عمران خان آپ کا پنچنگ بیگ بنے ہوئے ہیں اور کوئی ہمیں ایشو ہی نہیں ہے. آپ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کا 77 کے بعد کوئی ادھر وزیر اعلیٰ نہیں بن سکا. گرداری صاحب بار بار لاہور پتہ کرنے آتے ہیں. آپ کی 93 میں کتنی سیٹیں تھیں اور 2002 میں کب تھی؟ صرف 7 ہے. آپ اس کا اسکور بڑھانے کی بجائے پنجاب میں اپنا وزیر اعلیٰ کب لا رہے ہیں اور آپ کے آئندہ الیکشن میں کتنی سیٹیں ہوں گی؟ اس سوال کا جواب آصف زرداری صاحب بھی اپنی وزڈم سے کل ہی دے چکے. جواب کو اب تک پھر دوبارہ آپ کو پتا تو ہے، لیکن پھر میں دوبارہ ریٹریٹ کر دیتا ہوں. انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ مسلم لیگ کی کیونکہ اکثریت ہے، ان کا حق بنتا ہے، اور ان کے لیے حمزہ میں اور بلاول صاحب میں کوئی فرق نہیں ہے. لہٰذا جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، اس بات کا سوال اور جواب ہم بہت دفعہ دے چکے ہیں. ہاں، پیپلز پارٹی کو پچھلے 50 سال میں جتنا کمزور کرنے کے لیے ریاستی طور پہ اور سماجی طور پہ اور سیاسی طور پہ کوششیں کی گئی ہیں، وہ ان کوششوں کے نتیجے میں اور ان سازشوں کے نتیجے میں یقیناً ہم کمزور ہوئے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمیں نہیں ہوگا، اگر آپ کو ہے تو ہمیں نہیں ہوگا جو کمزور ہیں، جنہوں نے آ کے اپنی طاقت بڑھا کے اسمبلیوں میں آنا ہے. تو ہمیں آپ سے بہت زیادہ احساس ہے، لیکن ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یو ول سی. جہاں تک ایک سوال آیا تھا کہ لوگوں کا مرکز کی طرف سے صوبوں کے ساتھ کون سا عدم تعاون ہے، میں کون سی محاذر آئی ہے؟ یعنی مرکزی حکومت کی طرف سے پنجاب کی گورنمنٹ کہے یا خیبر پختونخوا کی حکومت کہے کہ ہماری طرف سے کون سی مزاحمت ہو رہی ہے. یہ تو ایک انٹرنل پالیٹکس ہے نا، یہ تو پنجاب کی اپنی اندرونی لڑائی ہے. ہمارا فنڈ نہیں دے رہے، ہمیں پیسے دے رہے. میں اس پہ بھی گزارش کر دوں میں نے اگلے دن بھی یہ کہا تھا کہ جس صاحب کو یہ دعویٰ ہے کہ طے شدہ اصول سے ہٹ کے کوئی بات نہیں، طے شدہ اصول سے ہٹ کے جو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ریسورسز تھے وہ نہیں دیے گئے، آئیں بیٹھ کے وہ بھی اپنا ریکارڈ سامنے رکھیں، ہم ان کو بتا دیں گے یہ ان کا شیئر بنتا تھا، دے دیا گیا ہے. ہاں، اگر کچھ پیسہ فلڈز کی طرف، وہ فلڈ وکٹمز جو 3.25 کروڑ کے قریب لوگ تھے، اگر کچھ پیسے ان علاقوں کی طرف گورنمنٹ نے ٹرانسفر کیے ہیں یا صوبائی حکومتوں نے ٹرانسفر کیے ہیں، تو
اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے باقی صوبوں کا حق مارا ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے اپنا پی ایس ڈی پی کاٹ کے دی ہے. بالکل ایسی بات غلط ہے. کرنا کچھ نہیں ہے, یعنی خود اپنی پرفارمنس نہیں ہے, اپنا مینجمنٹ نہیں ہے, اور دوسروں پہ الزام لگاؤ. یہی عمران خان کا ساری زندگی کا سٹائل ہے کہ اپنی پرفارمنس 4.5 سال کی کوئی ایک کام نہیں ہے, دوسروں پہ الزام لگا کے لوگوں کو کہو یہ خراب کر گیا. صاحب آپ سے سوال ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے, تو بلاول بھٹو زرداری نے ایک لانگ مارچ مہنگائی کے خلاف نکالا تھا. اب تو مہنگائی ڈبل ہو گئی ہے, بڑھتی جا رہی ہے, تو ذرا آپ بتائیں کہ سندھ سے کب لانگ مارچ نکال رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے, بلاول کیا ہوگا؟ دیکھیں آج کل جس طرح جو مہنگائی ہوئی ہے, جو مشکل حالات ہیں, جس کا سب لوگ خاص طور پر پی ٹی آئی ذمہ دار کہہ رہی ہے کہ یہ موجودہ وفاقی حکومت یا جو الائنس ہے, یہ تو شاخسانہ ہے ان کی پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت کی نااہلی کا, جو یہ 5-6 ماہ والی جو حکومت ہے اس کے گلے پڑا ہوا ہے. اور اس وقت جو ملکی حالات تھے, یہ بہت مشکل فیصلے کرنے پڑے موجودہ حکومت کو ملک کی بہتری کے لیے. نہیں تو جو حال پی ٹی آئی کی نااہل وفاقی حکومت نے اس ملک کا کیا, اور جس طرح انہوں نے آئی ایم ایف سے معاہدے کیے تھے, پھر اس کو توڑا, پھر وہ خود ہی کہتے تھے کہ جی ہم نے مائنز بچھا دی ہیں پاکستان کی معیشت کے لیے. وہ تو صرف ان کا جو جہاد کہہ لیں, جو خان صاحب دعوے, کتنی حکومتیں یہاں چینج ہوئی ہیں, کبھی اس طرح کے حالات ہوئے, کتنے وزیر اعظم چینج ہوئے, دیگر ہوئے, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے خان صاحب کے بیانات سنے ہوں گے کہ جی اس سے اچھا تھا ملک ٹکڑے ہو جاتا, جی ایٹم بم گرا دیا جاتا. بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو یہ ہے تو سب کچھ, اور پھر یہ الزام لگاتے رہتے ہیں. جس طرح محترم قاہرہ صاحب نے کہا کہ ہر کسی کو چور اور 3 انگلیاں اپنی طرف ہیں. اب جو حالات نکل رہے ہیں یہ تو پورا ٹبر ہی چور ہے, اور پھر یہ ذمہ دار جو ہے وہ دوسروں کو کہتے ہیں. اب بھی آپ دیکھیں, ابھی ہم یہاں آئے ہوئے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ الزام لگانے شروع کر دیے ہیں. خود ان کے جو پرویز الہی صاحب ہیں, جو آج بھی چیف منسٹر ہیں وقتی طور پر, ان خود کہہ چکے ہیں کہ 99% لوگ جو ہیں ہمارے جو اراکین ہیں وہ اسمبلیاں نہیں چاہتے کہ ٹوٹیں. یہی وجہ ہے کہ وہ کیوں ان کو اعتماد کا ووٹ دیتے, کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں اور بعد میں پھر اس پر عمل کریں. حالانکہ چودھری صاحب نے اس پر عمل کرنا ہی نہیں تھا, لیکن آئینی طور پر, اخلاقی طور پر گورنر صاحب نے جب انہیں کہا اور ان کے پاس اکثریت تھی تو وہ اعتماد کا ووٹ لے لیتے. اب بھی جس طرح محترم قاہرہ صاحب نے کہا کہ ایک پروسیس ہے نا, کیا ہوا ہے, کسی کو یہاں پہ گورنر راج لگا دیا گیا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. پروسیس کے لیے کہا گیا ہے اسپیکر صاحب 2 دن میں 3 دن میں بلا لیں اجلاس اور کہیں کہ جی آئیں نیا قائد ایوان منتخب کریں, اور وہی ہیں, اور آ کے شروع کرا لیں. لیکن یہ لاہور مشیر امور کشمیر قمر زمان قاہرہ اور دیگر رہنما جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے. انہوں نے کہا کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کے پاس ممبران کی تعداد پوری ہے تو اعتماد کا ووٹ کیوں نہیں لیتے. قمر زمان قاہرہ نے کہا کہ ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ عدم اعتماد سے بھاگ کیوں رہے ہیں, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اتحادی جماعتیں ہر قسم کے غیر آئینی اور غیر جمہوری اقدام کو روکیں گی. اور انہوں نے کہا کہ پرویز الہی ایوان کا اعتماد کھو چکے ہیں. لاہور میں مشیر امور کشمیر قمر زمان قاہرہ اور دیگر رہنما میڈیا کانفرنس کر رہے ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے وائس نیوز, کیونکہ ہم ہیں پاکستان کی آواز.